سورہ حج آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین۔ لیدخلنہم مدخلا یرضونہ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد۔ صدق اللہ العظیم۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں اور پھر اس ہجرت کے دوران وہ قتل ہو گئے یا مر گئے اپنی طبی موت، اللہ ان کو رزق حسن سے نوازے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک یہ اللہ ہی ہے کہ جو سب سے بہترین رازق ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، تو ان کا یعنی اس جہان سے جانے کے بعد جو داخلہ ہے وہ وہاں پہ ہوگا جہاں پہ یہ راضی و خوش ہوں، شاداں و فرحاں ہوں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور اللہ سب جانتا ہے اور بڑا بردبار ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ۔ اور یہ تو جو کہا ہم نے وہ ہو گیا۔ دوسری بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی کی گئی تو اس کو برابر سرابر میں کرنے کی اجازت ہے، اور پھر اگر اس کے اوپر مزید بغاوت ہوتی ہے، مزید اس کے اوپر اگر تجاوز ہوتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور یہ اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور یہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو سنتا ہے اور سب دیکھتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ جو اللہ نے بیان کیا وہ الحق ہے، وہی سچائی ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور یہ کہ جس کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہی باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ اللہ سب سے بلند تر سب سے بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، تو کیا مخاطب تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ آسمانوں سے اوپر سے بارش برساتا ہے، نتیجے کے طور پہ زمین جو ہے وہ بالکل سبز ہریالی کھیت بن جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بڑا باریک بین ہے اور سب خبر رکھنے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے، اسی کے تصرف میں ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور یہ اللہ ہی ہے کہ جو سب سے غنی بھی ہے اور ستود صفات ہے، وہ اپنی ذات میں حمد شدہ ہے، تعریف شدہ ہے۔ اب یہ جو آیات مبارکہ ہیں، یہ پورے کا پورا رکوع
ان لوگوں کی شان میں اترا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کرنی ہے. ابھی انہوں نے ہجرت نہیں کی لیکن مختلف قسم کے خدشات ہیں. اس زمانے میں یہ جو 400-500 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ سے مدینہ کا، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، اس لیے کہ رسل و رسائل آج کی طرح نہیں تھے، امن و امان بھی ایسا نہیں تھا. پھر تو ڈاکے پڑتے تھے، وہاں پہ تو چوریاں ہوتی تھی، وہاں پہ تو خواہ مخواہ میں آدمیوں کو مار دیتے تھے. کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، اس کو مار دیا، بعد میں تلاشی نہیں، پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے. تو اب ایسے لوگوں کی دل جوئی کے لیے کہ جنہوں نے اپنے گھر بار کو بھی چھوڑنا ہے، اور اس چھوڑنے کے ساتھ یہ خطرات بھی ہیں، اور پھر آگے جا کے کیا کریں گے، وہ سارے کے سارے یعنی اندیشے بھی موجود ہیں، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری انسانی فطرت ہے. اب اللہ نے ان کی دل جوئی کی، ان کی ہمت افزائی کی، ان کو یہ شہر چھوڑنے پہ جو مشکلات پیش آ رہی تھیں اپنی ذہنی طور پہ، خاندانی طور پہ، ان مشکلات میں کے اوپر یعنی قابو پانے کے لیے ان کی اللہ نے حوصلہ افزائی کی. یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کہ مکہ مکرمہ میں وہ جو اجتماعی قوانین ہیں اسلام کے، وہ نافذ نہیں کیے جا سکتے تھے. 13 سال کی محنت کے بعد ثابت ہو گیا کہ یہاں نظام چلے گا کفر کا، نظام چلے گا شرک کا. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نماز کی اجازت ہے، آپ لوگوں کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، آپ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ حج کرنا چاہتے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں کریں. لیکن اگر اجتماعی کے قوانین کی بات کی، اجتماعیت کی بات کی کہ بھائی ہم سودی نظام نہیں چلنے دیں گے، یا آپ کہیں کہ ہم اسلامی قانون کے مطابق نکاح و طلاق کے مسائل جو ہیں ان کو رکھیں گے معاشرے کے لیے اللہ حاصل کیا، تو یہ وہاں پہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ غالب طبقہ مشرکین کا تھا. اور 13 سال کی خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے بعد بھی نتیجہ یہی ہے کہ اقتدار، شہر کا اختیار، لوگوں کے اوپر کنٹرول مشرکین کا ہے. ہجرت کرنی ضروری ہو گئی، اللہ کے شہر کو چھوڑنا ضروری ہو گیا کہ کوئی ایسی جگہ دیکھی جائے جہاں پہ اجتماعی قوانین جو ہیں اسلام کے ان کا نفاذ ممکن ہو. تو اس کے لیے پہلے طائف کو منتخب کیا گیا، نہیں ہوا. پھر اس کے بعد قریب کے دوسرے شہر یثرب کو منتخب کیا گیا، اور وہ پھر اس لیے بھی ممکن ہوا کہ ہجرت سے پہلے بھی بہت سے لوگ وہاں پہ، قبائل بھی تھوڑے تھے اور ان قبائل کے آدمی ایمان بھی لے آئے. اب ان لوگوں کو ہجرت کا حکم ہو رہا ہے جو کہ ایک مشکل کام ہے. تو ہجرت کا حکم ہو رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب کو چھوڑ چھڑا کے نکل جاؤ. تو ان کی دل جوئی ہو رہی ہے یہاں. پہلا خطرہ تو یہ ہے کہ راستے میں قتل ہو جائیں گے، ڈاکہ پڑ جائے گا. ویسے کوئی بیماری آ لے گی، کتنے خوفناک قسم کے اس صحرا میں سانپ ہیں اور بچھو ہیں. یعنی بچھو کو ہم یہاں بالکل مذاق میں لیتے ہیں، وہاں پہ مذاق والا بچھو نہیں ہے. وہاں پہ ہم لوگوں نے کام کیا، ہمارے ٹھیکیدار ہوتے تھے، تو انہوں نے اپنے آدمیوں کو یہ کہا تھا، جو ٹرانسمیشن لائن بناتے ہیں صحرا میں جہاں لائنیں جا رہی ہیں بجلی کی، کہ اگر کوئی آدمی رہ گیا کیمپ میں آنے سے پہلے، یعنی شام کو بسیں آتی ہیں لوگوں کو لے جاتی، کوئی رہ گیا کسی وجہ سے رفع حاجت کے لیے گیا ہوا تھا، تو اس کو کہا کہ زمین پہ نہیں، پھر پول کے اوپر جو ہے تو رات بسر کرنی ہے. تو ان لوگوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی تھی کہ پول پہ وہ جو سٹرکچر ہوتے ہیں ان کے اوپر کیسے آپ اپنے آپ کو نیند میں سنبھالیں گے اور وہاں پہ رات بسر کریں گے. اس لیے کہ بہت خوفناک قسم کا وہ بچھو ہوتا ہے، تو اس بچھو کے یعنی کاٹنے سے مرنے کا امکان ہوتا ہے. تو ان چیزوں میں اب کتنے دن لگیں گے، راتیں بھی آئیں گی، وہ سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، اور چیزیں بھی ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈاکہ پڑے کوئی قتل کرے، ویسے مر سکتا ہے کسی بیماری سے یا کسی جانور کے کاٹے سے. تو کہا کہ ہم نے تو جہاد کیا نہیں، تو ویسے راستے میں مر گئے تو کیا ہوگا. یہ پہلا خدشہ تھا
اس کا جواب آیا کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا وماتوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی انہیں قتل کر دیا گیا راستے میں ہی یا وہ مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، کہا کہ ان کو اللہ رزق حسن سے نوازے۔ رزق قرآن پاک میں ایک بڑی جامع قسم کی اصطلاح ہے۔ جب یہ لفظ ہمارے ہاں آیا تو صرف ان چیزوں پہ محدود کر دیا گیا جو دسترخوان پہ ہوتی ہیں، جو کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کہ یہ رزق ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں رزق ایک جامع اصطلاح ہے جو انسان کی ساری ضروریات جو ہیں وہ اس کو رزق کی شکل میں ملتی ہیں۔ کبھی اس کو حسن رزق کی شکل میں ملتا ہے، کبھی اس کو عشق رزق کی شکل میں ملتا ہے، کبھی اس کو جوڑا جو ہے اپنا، یعنی مرد کو عورت اور عورت کو مرد رزق کی شکل میں ملتا ہے۔ یہ سارے کا سارا اس کی ضروریات ہیں، یہ اس کو ملتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ رازق ہے۔ یہاں پہ ایک خاص چیز کی طرف حوالہ دیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں یہ بات کہی کہ جو لوگ مر جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، وہاں پہ شہید کا لفظ نہیں ہے، قتل ہے، وہ قتل ہو گئے، ان کو مردہ مت کہو، یرزقون عند ربہم، وہ زندہ ہیں اور زندوں کی ضرورت رزق ہے، وہ اپنے رب کے پاس ہیں اور وہاں پہ وہ رزق پا رہے ہیں، اپنی ساری ضروریات وہاں سے پاتے ہیں۔ یا اس رزق کے حسن کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو رزق حسن دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ان کا وہی مقام ہے جو اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کا ہے، جو لڑ کے شہید ہوا، جو ہجرت کے دوران جو شہید ہو گیا، جو مر گیا، جو قتل ہو گیا، اس کا بھی وہی مقام ہے، اس لیے کہ اس کو جو دیا جا رہا ہے وہ وہی ہے جو دشمن کے مقابلے میں، کافر کے مقابلے میں لڑ کے جو حاصل ہوا شہید ہونے کے بعد۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور کہا کہ اللہ بہترین رزق رساں ہے۔ بہترین رزق رساں سے مراد یعنی سب سے اچھا رزق رساں ہے، اس سے مراد یعنی وہ جانتا ہے کہ جو کچھ اس کو دیا ہے یہ تو مطمئن نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں اسے پتہ نہیں کہ میں نے اور کیا کیا اس کے لیے رکھا ہے، تو وہ بھی دیتا ہے، یعنی جس کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، تاکہ یہ مزید خوش ہو، مزید نہال ہو، مزید شاداں ہو، فرحاں ہو اس زندگی میں، جو بڑی لطیف ہے، جو بڑی باریک ہے، اس کی لطافت کی وجہ سے وہ جو زندہ ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ کسی اور مقام پہ زندہ ہیں۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، کہا کہ دیکھو ہم ان کو ان مقامات میں لے جائیں گے کہ جہاں پہ داخل ہونے کے بعد وہ راضی و خوش ہوں گے، بول دو نا، یعنی وہ بالکل راضی ہوں گے، خوش ہوں گے کہ اچھا ہوا ہمارے ساتھ، کتنا اچھا معاملہ ہوا اللہ کا، کہ اس دنیا کے وہ کیا زندگی تھی، وہ کیا جھنجھٹ تھے، وہ کیا اندیشے تھے، وہ ماضی کی چیزوں کے اوپر کیا افسوس تھا، مستقبل کے بارے میں کتنے اندیشے اور کتنے خطرے جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہے تھے، ان سب سے جان چھوٹ گئی، اور کتنی بہترین مقامات، کیسی بے فکر قسم کی زندگی اللہ نے عطا کی، اس بے فکری کی وجہ سے کہ نہ کوئی ماضی کا اندیشہ ہے، نہ کوئی مستقبل کا خطرہ ہے، وہ وہاں پہ ہر وہ چیز پا رہے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہے، ہر وہ چیز پا رہے ہیں جس کی انہیں ضرورت نہیں ہے وہ بھی پا رہے ہیں، ہم وہ راضی و خوش ہیں، مطمئن ہیں، شاداں و فرحاں ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ، کہا کہ اللہ ضرور ہر چیز کو جانتا ہے لیکن وہ بردبار ہے، یعنی ان کے لیے گھر چھوڑنا آسان نہیں ہے، ان کے لیے ان مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالنا آسان نہیں ہے، لیکن جب یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو کیوں نہیں سیدھا کر دیا گیا کہ ہمیں یہ ادھر ہی رہنے دیتے جو اللہ کا شہر ہے اس میں، تو پھر اللہ کی بردباری جو ہے اس کا یعنی آدمی تصور کرتا ہے
کہ اس کے نبی کو اس کے شہر سے نکال دیا گیا. شہر اللہ کا ہے، نبی اللہ کا ہے، شہر اللہ کا ہے، یہ رسول بھی اللہ کا ہے اور خیر الخلائق ہے. اس کو نکال رہے ہیں شہر سے کہ بغیر نکلے اس کے پاس کوئی چارہ کار ہی نہیں چھوڑا، اس کو ایسا دیوار سے لگا دیا گیا. تو کہا کہ اللہ برداشت کر رہا ہے، حلیم ہے، بردبار ہے، لیکن یہ کہ اس کی بردباری کو اس چیز پہ مبنی مت سمجھو کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. نہیں، اس نے کہا جانتا وہ سب ہے لیکن بردبار ہے، وہ برداشت کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی ان کو مہلت دو، یہ میرا قانون ہے، یہ سیدھے ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو ہم ان کے ساتھ نپٹ لیں گے. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ. آپ دیکھیں ذالک کے بعد یہاں پہ ایک وقف ہے. اصل میں یہ ذالک جو ہے یہ ایک پورے فقرے کے، ایک پورے جملے کے قائم مقام ہے. ایسا ایک لفظ پہلے بھی اسی سورہ مبارکہ میں آیا ہے، سورہ نساء میں بھی آیا ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ. وہ لفظ جو طاعہ ہے وہ بھی ایک پورے جملے کے قائم مقام ہے. اور اسی سورہ مبارکہ میں ایک لفظ پہلے بھی آیا، یہاں پہ بھی ذالک جو ہے یہ بھی ایک پورا جملہ ہے. اور یہ جملہ یہ ہے کہ یہ تو ہم نے جو کچھ کہا وہ ہو گیا، اس کو تو اچھی طرح سن لو، اس کو ذہن نشین کر لو، اس بات کو پلے باندھ لو کہ اگر تم راستے میں مر گئے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہیں بلند مقامات ملیں گے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ. کہا کہ یہ جو اجازت ہے اپنے دفاع میں، اپنے مال کے، اپنی عزت کے، اپنی جان کے دفاع میں ہتھیار اٹھانے کی، اور راستے میں اگر کوئی ایسا ڈاکہ واقع پڑتا ہے تو پھر ظاہر ہے اپنا دفاع تو کریں گے. وہ دفاع کیا، اور پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ پوری طرح نپٹ سکتے ہو. پہلے تو یہ ہے کہ برابر سرابر کا معاملہ کرنے کی اجازت دی گئی. کہا اگر اس برابر سرابر کے بعد کوئی معاہدہ ہو گیا، کوئی ایگریمنٹ ہو گیا، بیچ بچاؤ ہو گیا، لیکن پھر اس نے زیادتی کی تو پھر تم ہتھیار اٹھا لو. لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ. ایسے لوگوں کی اللہ ضرور مدد کرے گا. یہاں پہ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ جو ہے وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب ان کو ایک باقاعدہ جنگ کی اجازت دے دی گئی ہجرت کے دوران جن کے خلاف اقدام ہوئے. اب دیکھیں کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو کہ جب وہ ہجرت کر رہی تھی تو اونٹ سے گرا دیا. وہ حاملہ تھی. جب مدینہ پہنچی تو اس کا انتقال ہو گیا. یعنی اونٹ کتنا اونچا ہے، ایک حاملہ خاتون کو آپ وہاں سے نیچے گرا دیں تو وہ تو بیچ بچاؤ ہو گیا، لیکن وہ ان کا انتقال ہو گیا. ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اب تمہیں اجازت ہے جنگ کی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ہجرت کے دوران مہدے لوگوں کے ساتھ یہ کام کیا، اور تمہاری اللہ مدد کرے گا. پھر کیا ہوا؟ مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو صرف 6 مہینے آپ کو ابتدائی نظام جو ہے وہ بنانے میں اور سیٹ کرنے میں لگے. مواخات کا نظام قائم ہوا، مسجد بنی، پھر اس کے بعد وہ جب آہستہ سے ساری چیزیں جو ہیں وہ مستحکم ہو گئیں تو 6 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے چاروں طرف ایک واچنگ کے لیے، چوکیدارے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ یہ مکہ والے کیا کرتے ہیں ہجرت کے بعد، لشکر بھیجنے شروع کر دیے. یہ لشکر مختصر سے ہوتے تھے، اور جو عبداللہ بن جحش کا لشکر تھا جس میں کل 6 آدمی تھے، ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی مکہ کے قافلے کے ساتھ. انہوں نے 2 آدمی مار دیے، 2 کو پکڑ دیا، 2 بھاگ گئے، مال بھی سارے پہ قبضہ کر لیا. کام شروع ہو گیا نا. اس کے نتیجے کے طور پہ بدر کی جنگ ہوئی. لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ. اللہ ان کی مدد کرے گا. اللہ نے مدد کی تو 313 جن کے پاس کوئی خاص ہتھیار بھی نہیں تھے
وہ کیل کانٹے سے لیس مسلح 1000 کے اوپر ایسے غالب آئے کہ ان کے 70 سردار مار لیے، 70 کو قیدی بنا لیا، باقی جو تھے وہ جدھر جس کے سینگ سمائے وہ بھاگ گیا۔ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ ان کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لعفو غفور۔ اب دیکھیں اس پورے رکوع میں اللہ کی جو صفات ہیں وہ کس انداز میں آئی ہیں کہ اللہ مدد کرے گا، نتیجے کے طور پہ تم غالب آؤ گے، اور یہ غلبہ جو ہے یہ مال کی صورت میں، قیدیوں کی صورت میں تمہیں ملے گا۔ تو تمہارے اندر یہ 2 صفات ہونی چاہیے جو اصل میں اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری صفات جو ہیں ان کا پرتو بندوں کے اندر، میرے بندوں کے اندر اوپر ظاہر ہو، اندر ظاہر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق اللہ کے مطابق کرو۔ اب یہ اللہ کی 2 صفات اس کے ساتھ آئیں، لعفو غفور، کہ وہ معاف بھی کرتا ہے اور بخشتا بھی ہے۔ یہاں پہ معاف کرنے سے مراد، یعنی ہم کہتے ہیں نا جاؤ تمہیں معاف کیا، لیکن اس نے جو پہلے کیے ہوئے تھے وہ ذہن میں ہی رکھے، نہیں وہ کہا وہ پہلے والے جو ہیں ان کو بھی وہ بخش دیتا ہے۔ تو جب تمہیں غلبہ ملے گا تو یہ صفات اللہ کی جو ہیں یہ سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا۔ یعنی جب میں نے گزارش کی نا کہ 70 آدمی بدر میں قیدی ہو گئے، جب قیدی آئے تو ان کے بارے میں مشورہ ہوا، تو مشورے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جتنے قیدی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اس سے پہلے یہی قانون چلا آ رہا تھا اس دنیا میں، قیدیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور جو چھوٹی عمر کے ہیں ان کو غلام بنا کے منڈیوں میں بیچ دیتے تھے، عورتوں کو استعمال کے لیے گھروں میں رکھ لیتے تھے۔ یہ قانون دنیا میں چلا آ رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ یہ سارے ہمارے ہی ہیں، اس لیے جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کو قتل کرنے کا حکم دیا جائے، اپنے اپنے رشتہ داروں کو، تاکہ وہ جو عصبیت ہے وہ ادھر ایمان پڑ جائے، ٹھنڈی ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو کچھ فدیہ لے کے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے سے اتفاق کیا، لعفو غفور، یعنی وہ چیز تھی کہ جس کے اندر معافی کا پہلو ہے، اور پھر ان میں سے ان لوگوں کو کہ جو نہیں دے سکتے تھے فدیہ، اس لیے کہ فدیہ بہت زیادہ رکھا گیا، وہ تقریباً جب آپ اس کو حساب لگائیں تو وہ 1.5 پاؤ کے قریب سونا بنتا ہے۔ اور دیکھیں سونا تو 1 تولہ جو ہے وہ اس وقت 1.5 لاکھ روپے کا ہے، تو جو 1.5 پاؤ ہے وہ تو تقریباً 6 چھٹانک ہو جائے گا اور 30 تولے ہو جائے گا، یعنی آج کل کے ریٹ کے مطابق وہ 40-45 لاکھ روپے فدیہ رکھا گیا۔ جو نہیں دے سکتے تھے ان کو چھوڑ دیا ویسے، ان میں سے جو نہیں دے سکتے تھے، ان میں سے جو پڑھے لکھے تھے ان کو ریٹین کر لیا وہاں پہ کہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، ایک آدمی، انہوں نے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں جو بچے تھے اس وقت، انہوں نے بدر کے قیدی سے لکھنا پڑھنا سیکھا، اور وہ صحابہ کرام میں بہت بڑے عالم ہوئے۔ زید بن ثابت، وہ جو کمیٹی بنائی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی تحریر کے لیے کہ اس کو لکھنا ہے، پہلے تو سب کچھ سینے میں چل رہا تھا، صرف کچھ باتیں تھیں، کچھ آیات تھیں، کچھ قرآن پاک تھے جو لوگوں کے پاس تھے، کچھ حصے لکھے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ اپنے گھر میں مکمل کروایا تھا جو حضرت حفصہ کے پاس تھا۔ تو حضرت زید بن ثابت اس کمیٹی کے چیئرمین تھے جس نے قرآن پاک لکھا، اور پھر پوری امت نے اس کے اوپر اتفاق کیا کہ ہاں یہی قرآن پاک ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، جو وحی سے اترا وہ یہی ہے۔ تو وہ نرمی کا فیصلہ کیا گیا ان کے ساتھ، لعفو غفور۔
ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر. کہا کہ ظاہری شکل یہ کچھ مشکل نظر آتی ہے کہ اتنے دولت والے، اتنے ہتھیاروں والے، اتنے تگڑے قسم کے لوگ ہیں مکہ میں جو رہ گئے مشرکین میں سے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو عتبہ تھا اس کے بارے میں تو لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر 10 پہلوان آ جائیں ایرانی تو یہ اکیلا ان کے لیے کافی ہے. عتیبہ اس کا بھائی تھا، شیبہ اس کا بھائی تھا، وہ یہ اسی طرح کے یعنی بہت مضبوط اعصاب کے لوگ تھے، جنگوں سے واقف تھے، ان کے پاس ہتھیار تھے. تو ظاہری حالات میں یہ مشکل نظر آتا تھا. دیکھو اللہ نے کہا دیکھو رات اور دن کتنے آپس میں مختلف ہیں، میں ایک کو دوسرے میں، دوسرے کو اس میں داخل کر دیتا ہوں. تو میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں. اگر میں نے کہا کہ میں مدد کروں گا تو تمہارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر میں مدد بھی اس طریقے پہ کرتا ہوں کہ سمیع بصیر، میں خود سب سنتا ہوں کون کیا منصوبے بنا رہا ہے، کس طریقے پہ آئے گا، کیا کرے گا، اور میں دیکھتا بھی ہوں. مجھے سب پتہ ہے اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور تمہیں روزانہ اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے، رات اور دن کتنی مختلف صفات ہیں ان کی اور کیسے وہ آگے پیچھے آ رہے ہیں. ذالک بأن اللہ هو الحق. کہا یہ اس لیے بھی ہے کہ جو الحق ہے، دی ٹروتھ، وہ تو صرف اللہ ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. اور یہ کہ یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کے جن اونٹ کی دعائی دیتے ہیں، ان کے نام کی دیگیں پکاتے ہیں، ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے، وہ باطل ہیں. اور عربی لغت میں ڈکشنری میں اگر آپ باطل کا معنی دیکھیں تو باطل وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. جب اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے تو وہ کتنا بھی بلند و بالا کیوں نہ نظر آئے، چھوٹا سا ہوا سر کا جھونکا آئے گا وہ گر پڑے گا، اس لیے کہ اس کی بنیاد نہیں ہے. کہا یہ ان کی بنیاد کوئی نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی سند نہیں ہے، ان کو کسی نے خدا بنایا نہیں ہے. جاہلوں نے بغیر کسی علم کے ان کو خدا بنا لیا تو اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے. جبکہ اللہ برحق ہے، سارا حق اس طرف ہے تو وہ تو کر سکتا ہے یہ کچھ. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اور کہا کہ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ اگر اللہ کہتا ہے کہ میں ان کی مدد کروں گا تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری پشت پہ بھی یہ کھڑے ہیں. لات و منات و عزا. ابو سفیان نے باقاعدہ جب وہ لشکر کو احد کے میدان سے لوٹا رہا تھا، واپس مکہ کی راہ لے رہے تھے، تو پھر اس نے آواز لگائی ایک اونچی جگہ پہ چڑھ کے، اور وہ آواز یہ تھی، وہ کہتا تھا کہ عندنا حبل، کہ ہمارے پاس حبل ہے، یعنی ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو وہ تو بڑا طاقتور ہے، وہ تو جس کی مدد پہ آ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے کہا، عبداللہ بن عاص سے کہا کہ اس کو تم آواز لگاؤ کہ عندنا اللہ، ہمارے پاس اللہ ہے، ہوا مولانا، ہمارا وہ کارساز ہے. تو اس طرح وہ اور کی بھی لات و منات کا وہ بیان کرتا رہا، اس کو جواب دیتے رہے کہ اللہ مولانا، کہ وہ ہمارا مولا ہے. اور تم نے حبل کو، جو کہ کچھ چیز ہی نہیں ہے، ویسے ہی مٹی کا ایک بنا ہوا یا پتھر کا بنا ہوا ایک بت ہے، اس کو اللہ کے سامنے لا کھڑا کیا کہ یہ ہمارا کرے گا. کہا ان اللہ هو العلی الکبیر، اللہ سب سے برتر ہے، وہ بڑا بڑائی والا ہے، وہ سب سے بڑا ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا. اب کہا کہ اے مخاطب، جب الم ترا ہوتا ہے واحد کا صیغہ، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سن رہا ہے، جو بھی پڑھ رہا ہے، یہ اس واحد کو مخاطب کر رہا ہے. قرآن پاک اللہ کا خطاب ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ہے. اے مخاطب، تو نے دیکھا نہیں کہ زمین بالکل سیراب، چٹیل میدان، کوئی گھاس کا تنکا نہیں، گردا ہے اور ریت ہے، لیکن اللہ اس کے اوپر بارش برساتا ہے، اوپر سے
اس کے اوپر پانی برساتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تم دیکھتے ہو تصبح الارض مخضرہ، یہ زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب اس کا نکلا؟ کہ یعنی جو بالکل کمزور ہیں، جو ناتواں ہیں، جو بظاہر ایسے نظر آتا ہے ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس افرادی قوت نہیں ہے، اس کے پاس رسل و رسائل نہیں ہے، ان کے پاس سامان نہیں ہے، تو ان کی کیا مدد کرے گا؟ وہ کس طرح غالب آئیں گے؟ کہا وہ اس طرح مدد کرتا ہے کہ جب وہ بارش برساتا ہے تو وہ زمین بالکل سیراب ہو جاتی ہے اور وہ کھیتی بن جاتی ہے، سرسبز ہو جاتا ہے، وہ رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس صحرا کو تبدیل کر دیتا ہے تو وہ ان کو بھی، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کو بھی وہ غالب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تصبح الارض مخضرہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لطیف وہ باریک بین ہے، یعنی اس کی چالیں اتنی باریک ہیں اور ایسی خوفناک ہیں کہ جن کو کوئی دوسرا دشمن جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا، اور اس کو خبر بھی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، یعنی دشمن، میرا دشمن کیا کرتا ہے اور میں نے کس طریقے پہ کام کرنا ہے اس کو اچھی طرح پتہ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کا جو ملکیت ہے، جو تصرف ہے چیزوں کا، وہ اللہ کا ہے۔ اب اس میں اشارہ کیا اس طرف کہ چیزیں جو ہیں ان میں مثال کے طور پہ ہوا ہے، ہوا کے اوپر تصرف اللہ کا ہے، اور اس نے اپنے تصرف ہوا کا جو ہے وہ دکھایا کہ 20 دن تک، 20 دن اور 20 راتیں سارا عرب جو ہے اس نے مدینہ منورہ کا گھیراؤ کیا، گھیرا ڈالا ہوا تھا، وہ آسرا کیا ہوا تھا، بیچ میں خندق تھی جو صحابہ کرام نے کھودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھودی۔ خندق وہ پار نہیں کرنے دیتے تھے۔ یہ جو 10,000 کا لشکر تھا یہ پورے عرب سے اکٹھا ہوا تھا، اور وہ پڑے ہوئے تھے۔ رات کے وقت اللہ نے ٹھنڈی ہوا چلا دی مدینہ منورہ میں۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اچانک شمال کی طرف سے ہوا آتی ہے، وہ تبوک کی طرف سے، تو بالکل بے فکر آدمی جاتا ہے حرم کی طرف، لیکن حرم میں تو آج کل ایئر کنڈیشن ہے، تو جب باہر نکلو تو پتہ چلتا ہے اتنی خوفناک سردی، وہ سب ٹھٹر رہے ہیں۔ پہلے دوڑتے ہیں ریڑھیوں کی طرف، پتہ نہیں آپ کیا سسٹم ہے، ریڑھیوں کی طرف ہم لوگ جاتے تھے، اور سب سے پہلے ایک پول اوور لی، وہ انڈیا کی ہوتی تھی 5-6 روپے ریال کی، زیادہ سے زیادہ 8-10 ریال کی، وہ پہنی اور پھر گاڑی کی طرف گئے، کیونکہ بہت خوفناک سردی ہو جاتی تھی۔ تو وہ سرسر جو ہے، اس کو وہ سرسر کہتے ہیں عرب، جو شمال سے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، وہ اللہ نے چلا دیا۔ وہ لشکر تو اپنے خیموں میں ٹھٹر کے رہ گیا، لیکن صبح کے لیے جو انہوں نے دیگیں چڑھائی ہوئی تھی، وہ ہوا اتنی خوفناک تھی کہ وہ دیگیں بھی الٹ گئیں، پکی پکائی دیگیں الٹ گئیں۔ اب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور خود بھی سردی سے ٹھٹر رہے ہیں۔ تو قبائل تو مختلف تھے، ان کی تو آپس میں میچنگ تو تھی نہیں، تو وہ اپنے اپنے قبیلے جو خاص طور پہ نجد وغیرہ سے آئے تھے، جو تہامہ سے آئے تھے، ان جگہوں سے انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں واپس، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پھر وہ مکہ والے بھی واپس آ گئے۔ ہوا تو اللہ کے تصرف میں ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پانی اللہ کے تصرف میں ہے۔ اسی طرح دوسرے کو سیلاب کیسے آتے ہیں؟ یہ اللہ کا تصرف ہے چیزوں کے اوپر، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کہ یہ چیزیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں کہ بالکل ہر ایک چیز اپنے اپنے سسٹم میں جا رہی ہے، اللہ اس کو الٹا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو چلانا، اس کو استعمال کرنا، وہ اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کا یہ مفہوم ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ لہو الغنی الحمید۔ اور جو جنگ کے لیے جس معیشت کی ضرورت ہوتی ہے اس کی پرواہ مت کرو۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لام جو ہے تاکید کا، لہو الغنی الحمید، یعنی اس نے اس بات کو ظاہر کیا، لام اور ہبا نے، کہ اس نے کہا کہ غنی صرف میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ الغنی جل جلالہ صرف اللہ ہے،
کہا دوسروں کے پاس اگر تمہیں کچھ نظر آتا ہے تو میرا دیا ہوا ہے اور میں واپس بھی لے لیتا ہوں، اور میں الحمید ہوں، یعنی ستودہ صفات، جس کو کسی کی حمد کی محتاجی نہیں ہے، کسی کی تعریف کرنے کی احتیاج نہیں ہے، کسی کی قصیدے پڑھنے کی احتیاج نہیں ہے، وہ ستودہ صفات ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ اس کی کائنات کے مقابلے میں ایک نقطے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، اور اس کی ساری کائنات اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور دنیا میں آنے والے انسانوں سے کہیں زیادہ ملائکہ ہیں جو اس کی تعریف صبح و شام کرتے ہیں۔ تو وہ ان کی تعریف کا محتاج نہیں ہے، کسی کی بھی تعریف کا محتاج نہیں ہے، وہ ستودہ صفات ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود۔